اللہ تعالی جل جلالہ سے جو مانگنے والا ہوتا ہے اس کو کبھی محروم نہیں کرتا. ہماری طلب میں، ہماری مانگنے میں کمزوری ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے کبھی کبھی کام نہیں ہوتی. اس میں اگر ہم نے اخلاص سے مانگا ہے اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، نہ دینے میں بھی ہمارا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا. آپ نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کے ایمانوں کو، ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرتا ہے. آپ دیکھیں جب آپ کو ضرورت تھی، اب میں تو کہتا ہوں کہ اندروں کو بطور شکریہ باہر آنا چاہیے، لیکن وہ نہیں آ رہے باہر. تو بہرحال ان کی مرضی ہے. تو وہ آپ نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عبادت میں دینا چاہا تو رات کو بارش تھی. پھر جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت سے خوب واقف ہے، اگر ہم نہ بھی کہتے کہ ہماری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو یہ اس سے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے میں دے دوں. جس طرح بچہ باپ سے لپٹ جاتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے کہ مجھ سے اپنا بچہ مجھ سے مانگ رہا ہے. پھر آپ نے بارہا تجربہ کیا کہ جب ضرورت ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ بارش بند کرتا ہے. اب تھوڑی سی دو الفاظ کہتے ہیں، تمہارے الفاظ میں کیا زور ہے، گندگی کی ڈھیر ہے، خطا کار ہے، کمزور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے بندے ہیں، ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے. جب ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اسی وقت بارش بند ہو جاتی ہے تمہارے، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر تھوڑا سا تمہارا بتا دیتے ہیں کہ بارش یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تام لیا تھا. اب کتنا ہے وہ آدمی بیکار، نہ شکرہ نہ قدرہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دیکھے. یہ اس میں اسی بات کی طرف آپ کو اشارے دیے جا رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ کسی جگہ پر تم کو میں نے چھوڑا ہے، پھر بھی تم غیر اللہ کو دیکھتے ہو، پھر بھی تم غیر اللہ سے مانگتے ہو، تو یقیناً بہت بڑی بے وفائی ہے. بے وفائی ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی بے وفائی اور بہت بڑی کمزوری. تو میں نے چند دن پہلے ان ساتھیوں سے عرض کیا تھا کہ کرامات سے، معجزات سے ایمان کی طرف رہنمائی تو ہوتی ہے کہ لوگ سمجھے کہ کیا ہے یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم ہے، لیکن تربیت اس سے نہیں ہوتی. تربیت ہوگی مجاہدے سے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے بہت سے معجزات دیکھے. عصا کا معجزہ دیکھا، اژدہا بن گیا. مسلمانوں کا اس وہاں لوگوں نے ان کے سامنے جو اہل فن تھے، جادوگر تھے، انہوں نے ایمان لایا. اس کی تمام اژدہاؤں کو کیا وہ یا کھا لیا یا اس کو نمٹا لیا، اس کی جادو کو ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے آیا ہے کہ
اس کے پانی میں خون آ رہا تھا، وہ معجزہ اس نے دیکھا، فرعون کو بھی بس کر دیا. بہت سی معجزات اس نے دیکھے، لیکن یہاں تک کہ وہ نے سمندر پار کر کے، سمندر میں دونوں طرف پہاڑوں کی طرف پانی کھڑے ہو گئے، کھڑا ہو گیا، اور اس میں سے گزر کر تو پھر بھی جب باہر نکلے اور فرعون جب اس کے اندر آ گیا تو غرق ہو گیا. یہ ساری باتیں دیکھ لی. پھر بھی وہ جب وہ نے کہا کہ وہ لوگ کچھ پرستش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال ہے، یا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دے. اتنی باتوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ دل کی نگاہیں اپنے رب پر اکثریت کی نہیں لگی تھی، اکثریت کے نہیں لگی تھی. پھر جب بچڑا بنایا گیا تو بہت سو نے کیا کیا، اسے بک بک شروع کر دیا. اب لوگ بک بک کے پیچھے چل پڑے. پھر کہا کہ ہم تم ہماری کہاں کہیں سکھائیں گے کہ کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے من سلوا بھیج دیا. ابھی ہمارے پاس تمبو کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سائے لائے. ہمارا پانی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دی. لیکن جب ان کو کہا کہ تم اس قوم کو جاؤ، اس سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لکھ بھی دیا. یہ بھی کہا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو لکھ دیا ہے، تم اس کو حاصل کرو. تو انہوں نے چونکہ معجزات کے عادی ہو گئے تھے، ان کا خیال تھا کہ بس ہم کیوں لڑاتے ہیں، آپ کے ساتھ لاٹھی ہے، ان پر پھینک دے تو کیا ہو جائے. تو کہتے کہ انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون. ہم نے دیکھا فرعون جیسی کیا بڑا جابر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اور تمہاری دعا سے وہ کیا ہو گئی، غرق ہو گیا. چشمے ہم نے دیکھ لیے. یہ لاٹھی وہاں پھینک دے، تبھی کیوں تکلیف دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہ تم پر حرام ہے یہ جگہ 40 سال تک. کیوں کہ اس کی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی. تربیت اور چیز ہے. ان دلیمانوں میں آپ کی یہ تربیت گاہ ہے. کیا ہے؟ ٹھنڈک آتی ہے، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، اور پھر آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کو بتاتا ہے کہ میں ہوں، میں دعا قبول کرتا ہوں. اس دن جس دن ہمیں یہ تھا دعا کے دن تھا، جہاں تو صرف چینٹی آ گئی، ارد گرد جلاباری ہو گئی تھی، بڑا سخت بارش ہو گیا. تو کیا اگر بارش تمہارے پاس ہو جاتا ہوتا، تمہارے پاس کیا وسائل تھے مجھے آپ بتائیں. اس وقت اس مجمع کے 10 گنا زیادہ مجمع تھا. 10 گنا تو کم از کم ہوگا نا، کہ وہ پیدوں تک پہنے تھے. تو اب کہاں بیٹھ جاتے، کہاں کھانا کھاتے. اب تمہارے ساتھ پھر بھی کھانے کی جگہ نہیں تھی، ٹھیک کی جگہ کوئی جگہ نہیں تھی. اب نے کھانا کہاں کھایا؟ اسی میدان میں کھایا. دو الفاظ کا یا اللہ حوالین والا علینا. خدا کو بھائی پہلے سے پتہ تھا کہ ضرورت مند ہے، لیکن تم سے کہلوانا چاہتا تھا کہ تھوڑا مانگو میں دے دیتا ہوں. تو یہ باتیں اسی لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ تمہاری ایمان کے ابیاری ہو جائے، تم اپنے رب سے مانگنے کی عادت ڈال دو. ایک لمحہ خیریت میں گزر جائے، کہو کہ الحمدللہ. ایک لمحہ تاریخ خیریت سے گزر گیا تو اللہ تعالیٰ دوسرا لمحہ تمہارے لیے اچھا گزروا دے گا کہ اس بندے نے پہلے لمحے میں شکر ادا کیا. اب اس شکر کا کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس کو
لئن شکرتم لازیدنکم، ان کو اب زیادہ دے دو. تو ہر لمحہ، جو لمحہ خیر میں گزرے، عافیت میں گزرے، امن میں گزرے، جو سانس گزرے، اس کو کہو کہ الحمدللہ. سب کہو کہ الحمدللہ. دوسری بات، یہ تو میں نے آپ کی اس لیے کہا کہ آپ کو یہ دہانی کی، ہم کبھی کبھی غفلت سے وقت گزارتے ہیں. انسان، مسلمان کا دل غافل نہیں ہوتا، مسلمان کا دل بڑا بیدار ہوتا ہے. یہ ہماری خاص جماعت رہ گئی ہے جس میں چلی والی بھی ہیں لیکن اعتکاف کر رہے ہیں، اعتکاف والی بھی ہیں جو وہ ہے، باقی چلے گئے. اس بات کو یاد کرو رکھیں کہ جب تک آپ کی نظریں مخلوق پر ہوگی، خالق پر نہیں ہوگی، تو تم مخلوق کے غلام ہوں گے. مال پر نظر ہے، کسی کی مال پر نظر ہے کہ فلاں بہت بڑا مالدار ہے، قانون ہے، اس پر نظر ہے کہ وہ کچھ دے گا، تو تم اللہ تعالیٰ سے کٹ گئے. تم کو پتہ ہی نہیں ہے، تم کٹ گئے. یہ میں نہیں کہتا کہ کافر ہو گئے، یہ میں نہیں کہتا کہ مشرک ہو گئے، لیکن وہ رابطہ جو رابطہ ہونا چاہیے وہ کٹ گیا. اگر آپ کی نظر مخلوق پر نہ ہو، اللہ تعالی پر ہو، تو تم کبھی بھی مخلوق سے مانگنے والے نہیں ہوں گے، مخلوق کے شکر گزار ہوں گے. آپ سمجھیں گے کہ اس ہاتھ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا، دوسری ہاتھ سے بھی دے سکتا تھا، لیکن اس سے دیا، اسی لیے اس ہاتھ کی کیا کریں، شکر ادا کرتے ہیں، اس کی دعا بھی کریں. لیکن تمہاری نظر کس پر ہو؟ اللہ تعالیٰ پر ہو. اگر ایک آدمی کہاں سے تقسیم ہو رہا ہے، کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے اور اس چمچہ باہر نکالا ہے، باقی ہاتھ نظر آ رہا ہے، چمچہ نظر آ رہا ہے، آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ چمچہ دے رہا ہے یا کوئی آدمی دے رہا ہے، کوئی پیچھے ہے، تو آپ کی دل کی نگاہیں پیچھے لگ جائیں گی کہ پیچھے ایک آدمی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، سلام ڈالتے ہیں وہاں سے، لیکن نظر نہیں آتا. یہ ساری چیزوں سے دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس بات کو پوری کوشش کریں. یہاں اسی کی تمرین ہوتی ہے. تصوف غلط معنی نہ کریں کہ ہم یہ خانقاہ بنانی ہے، پھر وہاں اللہ اللہ ہوگا، پھر شکرانے آ جائیں گے، پھر فلان جائیں گے، پھر خدا عمر کا چورک. اس سے بڑا بےمان خدا کے نام پر اتنی بےمانی کرتا ہے. بےمانی تو کرے کوئی بات نہیں، خدا کا نام نہ لو، گھر بےمانی، تو خدا کے نام پر بےمانی کرتے ہو. اللہ کا نام استعمال کر لے کر پھر کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو. کس قدر ایک تو وہ ہے کہ جھوٹا ہے، کاروبار کرتے جھوٹ بولتا ہے. ایک آدمی دین کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے، کتنی بڑی غلط بات ہے. پھر ایک آدمی مسند مشیخیت پر بیٹھا ہے، وہ اس طرح کرتا ہے، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ تو یہ خطرناک بات ہے. وجہ یہ کس کی کیا ہوتی ہے کہ ہماری نظریں مخلوق پر ہوتی ہے. یہاں اس جواب ذکر کرتے ہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے دل مان جائیں، تمہارے دل ٹھیک ہو جائیں، مانجے جائیں، اس کی زنگ دور ہو جائے، تاکہ اس دل سے وہ پردے ہٹ جائے اور آپ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طاقتوں کو دیکھیں کہ طاقت والا کون ہے. آپ نے دیکھا نہیں، ابھی نہیں دیکھا. اب تمہارے ارد گرد سرباری ہو رہی ہے، تم میدان میں بیٹھے ہیں، کہاں کہا لیا. جب بھی تم نے کہا کہ اللہ حوالینہ ولا علینا، دو الفاظ کہے، بس سخت بارش تھی، اللہ نے بارش کو کہا کہ بس تم لو، یہ بندے مجھ سے مان رہے، صرف اس کی میں
اس کو خدا کو اچھا لگتا ہے کہ مجھے کس سے مانگتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے کیسے اور سے مانگتا ہے، خدا کو یہ اچھا لگتا ہے۔ لے پڑ جاؤ اللہ تعالیٰ سے، جس طرح باپ بیٹا اپنی ماں سے لے پڑ جاتا ہے، دینا ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تم نے سنا ہوگا کہ اس نے بلقیس اس کے پاس آ گئی، اس کا نام بلقیس علماء کہتے ہیں کہ بلقیس نام تھا، جو بھی نام ہو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، لیکن بادشاہ تھی، ملکہ تھی، اور اس نے ہوشیار تھی، ذہین تھی، حق کی طالب تھی، تو وہ اس کے پاس آئی۔ واقعہ تو علماء جانتے ہیں، بڑا واقعہ لمبا۔ وہ آ گئی تو اس کے بعد اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے تھے، اور اس کا دربار نیچے اس سے جڑا ہوا تھا، شیشوں سے جڑا ہوا تھا، اور نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ اور جب اس نے پانی دیکھا تو وہ ظاہر ہے کہ انسان کی طبعاً اپنی پینچوں کو اٹھاتا ہے۔ تو ان کو کہا گیا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے، تم اسے کیا وہ گھبراؤ مت، یہ پینچوں کو نیچے کر کے آ جاؤ۔ صرف ممرد، لیکن یہ بڑی ذہین تھی، طالبہ تھی، کچھ حضرت باقی سلام کی نظر بھی تو تھی، بڑی پکیزہ نظر تھی۔ تو اس نے فوراً بات، یہ قرآن مجید کہتے ہیں کہ سورج پرست تھی، سورج کو پوچھتی تھی، جو تو نے کہا کہ میں یہ عورت کو دیکھ بادشاہ کو دیکھا کہ وہ کیا کرتی ہیں، ہمارا وہ تو کہ وہ سورج کی پرستش کرتی تھی۔ تو جب اس نے پینچے اٹھائے تو اس نے کہا کہ پینچے نہ اٹھاؤ، یہ پانی نہیں ہے، پانی شیشہ ہے، شیشے کے نیچے پانی بہ رہا ہے۔ اس کے ذہن فوراً اس پر یہ سورج تو اللہ تعالی کی قدرت ہے۔ دل نے کیا دیکھا کہ یہ سورج یہ خدا نہیں ہے، یہ تو خدا کی طاقت کا مظہر ہے، خدا کی طاقت کا مظہر ہے۔ تو فوراً بولی، قالت ربی انی ظلمت نفسی، یا رب العالمین میں نفس پر ظلم کر دیا کہ میں ابھی تک مخلوق پرست رہی، مخلوق تھی، یہ تو مخلوق میں تمہارے جلوے نظر آ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے دلوں کے نگاہیں کہاں پڑے، اللہ تعالیٰ کی طاقت پر پڑے، تمہاری آنکھیں ایسی بن جائے کہ مخلوق پر لگ کر تمہارا دل کہاں جائے، ٹھیک اکسرا اسے نکل اللہ پر لگ جائے۔ ظلم تو نفسی، میں نے اپنے ظلم پر نفس پر ظلم کیا، وہ اسلم تو پہلے بھی تسلیم ہو گئی تھی۔ وہ کس کو تسلیم ہو گئی تھی؟ سلیمان تھا، پہلے تسلیم ہو گئی تھی، تسلیم ہو کر آئی تھی، لیکن کس کے لیے تسلیم ہو گئی تھی؟ سلیمان السلام کے لیے تسلیم ہو گئی تھی۔ تو یہاں کیا کہا گیا ہے کہ وہ اسلم تو مع سلیمان، اب میں سلیمان کے ساتھ مسلمان ہو گئی۔ فرق سمجھتے ہو؟ یہ کہاں سے کہا؟ اس نے شیشے سے کہا، للہ، سلیمان کے لیے اب نہیں، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ رب کہ وہ ہے کون؟ رب العالمین ہے، رب العالمین، للہ رب العالمین، اللہ تعالی۔ دیکھو ایک نظر سے اس کی کیسی اللہ تعالی نے اصلاح کی، کیسی کہاں سے کہاں چلی گئی۔ ساری دنیا میں نظر تو مخلوق نظر آتی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالی کی قدرت نظر آتی ہے، بشرط یہ کہ ہمارے دل پاک ہو جائے، ہمارے دل سے مخلوق کے سہارے
اتر جائے کہ یہ جرنل ہے، یہ امریکہ ہے، اس کے پاس بہت بڑا بادشاہی ہے، پھر یہ ہے اس کے پاس، یہ پھر وہ IMF ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دے گا، بلیک لسٹ میں ڈال دے گا، یہ ہوگا پھر یہ ہوگا. اگر ایسے کرو گی تمہارا خدا پر ایمان کہاں رہے گی؟ اگر فلان مجھ کی کچھ نہ دے میری مدرسے میں تو میرا مدرسہ کیسے چلے گا؟ یہ میں نے کہا کہ جب علماء بیٹھے ہیں ان کے مدرسہ ہی ہوتا ہے، ساری گھرخانہ مدرسہ ہے سارا. تو یہ مخلوق میں آپ کو کیسے نظر آئی گی یہ چیزیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. تو صبح صبح آپ کو نیند بھی آتی ہے، الحمدللہ نیند آپ کو نہیں آتی، میں بڑا خوش ہوں. ہم ڈرتے ہو کہ بارش وہ تو پہلے سے اندر بیٹھے بار بار کہہ دے کہ باہر آ جاؤ، نہیں آ رہے ہیں. دیکھو سارے اندر بیٹھے غلی نوز کی شرح کی سوئی. تو یہ پتہ نہیں اوپر والے بھی آئے نہیں آئے. اوپر بھی تو لوگ تھے نا یہ دوسری چھت میں، پتہ نہیں آیا نہیں آئے. آپ ترجمے کے لیے گئے، ترجمے کے لیے کہ وہ کچھ بارش نہیں گئے، ٹھنڈک لگتی ہے، چادر نہیں ان کی بات بیچاروں. کوئی بات نہیں، جہاں بھی ہو آواز پہنچیں گے انشاءاللہ آپ کو، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو ایک بار ایران کی بادشاہ نے ایک بار ایک زبان سے ایک جملہ نکلا، ایک مصرع، اس کو آپ مصرع کہتے ہیں مصرع. دوری ابلک کسی کم دیدہ موجود. کسی نے بہت کم ایسی ہیری کو دیکھا ہوگا، مجھے تب برگ آیا چت کوبرا، جس کے آئے لکیریں کالی، اس میں کالی اس میں کالا پن بھی ہو، کالی کیا رنگ بھی ہو، اس میں سفید بھی ہو، ایسی بہت کم دیکھا ہوگا. ہیرا تو ایک ہی طرح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی طرح ہوتا ہے. دوسرا مصرع کوئی بنا نہیں سکا. تو یہ شعراء بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. یہ جب ایک مصرع پا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ مصرع لگاؤ. وہ مصرع گردش کرتے کرتے کوئی اس کو ساتھ جوڑ نہیں لگا سکتا. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی زیب النساء بہت بڑا شاعرہ تھی. والد بھی اس کو منع بھی کر دی کہ اس اشعار کیوں کہتے ہیں. اس نے کہا کہ بس میرا دلچسپی ہے. وہ خاتون پردہ نشین تھی. جب اس کے پاس پہنچا تو اس کے آنسو گر گئے کسی وقت میں. تو اس آنسو میں اندر سے کالا سا رنگ تھا، سرما آلود جو ہوتے ہیں نا، جو سرما ہوتا ہے آنکھوں کے اندر اور پھر زمین وہ ٹپکتا ہے. تو اس سرم کے وہ آنسو میں اس سرمے کی وہ سیاہی نظر آتی ہے. تو آ گیا نا، چت کبرا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ چت کبرا. تو اس نے اس مصرع لکھ دیا وہاں دے، اس کے ساتھ ملا دیا. اور بھی اشعار ہے. تو اس نے کہا کہ مگر اشکے تبان سرم آلود، مگر اشکے تبان معشوق کے جو آنسوں کے میں اندر جو ہوتا ہے، کیا وہ سیاہی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہی ہیرا ہے. وہ غش کیوں کیا گیا زبردست. تو اس کی تقریب بنائی، بہت بڑی تقریب بنائی. شعراء پھر کسی اس کے مہمان خصوصی ہوتا ہے، اس کو بلاتا ہے کہ یہ ایسا
مشاعرہ کا اس نے بازار بنا دیا. یہ آدمی کہاں ہے, کہاں سے لے لیں گے؟ تو کہتی اور لکھا تھا کہ وہ ہندوستان کا ہے, یہ وہ یہاں سے علاقے سے گیا تھا. ہماری پاکستان ہندوستان ایک تھا, سب مسلمانوں کی بادشاہی تھی. اللہ پاک پھر لائے, اللہ پاک ہندوستان کی بھی فتح کرائے, لیکن اس کے لیے نر لوگ چاہیے, پورا نر ہو. نہیں ٹرانسجینڈر والی ہو. یہ آگے اس کی طویل کرنے والی ہو, سب اس میں شامل. اس کی ایک کامل نر چاہیے, کامل نر یا افغانستان کہیں ہوگی. تو بہرحال معاف کریں, بات ہی گپ شپ کی بھی ہوتی ہے نا. تو اس نے مشاعرے کا بڑا بازار بنا دیا. کیا ہو, اس نے کہا کہ انسان کو کہا, بادشاہ کو ہمارا مشاعرہ ہے, ہم بڑی محنت کی, لجاجت کی کہ آپ کا جو شاعر ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے, جس نے شعر یہ لکھا ہے, یعنی وہ مصرع جوڑ کے رکھا ہے. اس نے بیٹی کو کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اشعار مت بولو. یہ نہیں کہ تم جا سکتی ہو, جا تو نہیں سکتی, لیکن میں کیا کہوں گا, مجھے جواب نہیں آتا. یعنی یہ نہیں کہ اسے وہ گھبراتا تھا, رمگیر بچ رہا تھا, لیکن صرف یہ تھا کہ ایک صبح کی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جواب میں دوں گی, غم مت کرو. تو اس نے کچھ اشعار اس کو لکھے. اس میں دو شعر یہ ہیں, در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل. میں ایسی شاعر ہوں, ایسی چھپی ہوئی ہوں کہ میں اپنی باتوں میں چھپی ہوئی ہوں, جیسا کہ گلاب کی پھول کے اندر اس کی خوشبو چھپی ہوئی تھی. گلاب کی پھول کو خوشبو نظر آتی ہے, خوشبو تو وہ چیز ہے کہ وہ تو نظر نہیں آتی, لیکن ہے چھپی ہوئی. کس میں؟ اب عطر میں بھی چھپی ہوئی ہے خوشبو, نظر نہیں آتی. خوشبو نظر آنے والی چیز نہیں ہے. وہ کہتے کہ میں ایسی پردنشین خاتون ہوں, مطلب یہ تھا کہ میں اپنی باتوں میں چھپی ہوئی ہوں. بس ہر کی دیدن میل درد در سخن بیند مورا. جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میری باتوں کو سن لے, بس اس کو میری باتوں سے خوشبو آئے گی. جو شخص کائنات کو دیکھے گا, اللہ نظر نہیں آتا, لیکن اس کائنات میں کیا محسوس کرے گا؟ اپنے رب کی قدرت محسوس کرے گا, طاقت محسوس کرے گا, اس کی قوت محسوس کرے گا. اور جب کلام اللہ کو کھولے گا اس کے ساتھ باتیں کرے گا. اپنے کلام میں خدا کے اللہ کا کلام جب دیکھو گے, واقعی وہ جو واقعی اس کو پڑھتے ہیں, ایسا نہیں کہ وہ بس وہ کتاب کو لے کر نقل کر کے ادھر سے چیزیں لے کر ایسا نہیں. جو ایسے اس کو قرآن مجید کو پڑھتے ہوں تو گویا وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. اس بات کلام اللہ کے اندر اللہ تعالی جل جلالہ کی وہ جو کلام کا مزہ ہے اس کو محسوس ہوگا. تو اس سے میرے بات کا اندازہ ہوگا کہ اگر آپ نے اپنے دلوں کو صاف کیا, مانج لیا, تمام کسی کا سہارے کی بلبوتے نہ رہے, اللہ کے سہارے پر رہے, تو تمہارا دل پاک ہو جائے گا. جب دل پاک ہو جائے گا پھر کائنات, پھر انشاءاللہ آپ سے کائنات کی کوئی چیز, اللہ پاک کی قدرت طاقتیں آپ کے سامنے ہوں گی, پھر آپ کی مخلوق کے سامنے نہیں جھک سکیں گے. لیکن اگر آپ مخلوق کو دیکھتے ہیں, خالق کو نہیں دیکھتے, تو ہمیشہ مسلمان ہو کر بت پرست ہوں گے. دل میں تمہارے بت ہوں گے, مخلوق کی بت ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمانوں میں
اللہ والے بنا دیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی دعائیں کر سکتے ہیں، ہر قسم کے خیرات و برکات سے ملامت فرما دیں۔